بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی اصحاب رس، ایک قرآنی کہانی۔ میں ایک بہت ہی ہرا بھرا درخت تھا۔ مجھے بھی خدا نے سبھی درختوں کی طرح ہی پیدا کیا تھا۔ میں سروور کا ایک بہت پرانا اور مضبوط پیڑ ہوں۔ کئی صدیوں سے بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ پرندے میری شاخوں پر اپنا گھونسلہ بناتے اور گزرنے والے میرے سائے میں آرام کرتے اور میرے نیچے بہنے والے چشمے سے پانی پیتے۔ مجھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے یہاں لگایا تھا۔ میرے اور اس چشمے کے قریب ہی ایک نہر بہتی تھی جس کا نام آرس تھا۔ جب میں بڑا ہوا اور میرا قد اونچا ہوا تو میں بہت دور تک اس نہر کو دیکھ سکتا تھا۔ میں اتنا بڑا اور اتنا اونچا تھا کہ کوئی یہ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ میں کہاں تک پھیلا ہوا ہوں۔ کئی سال گزر گئے۔ دھیرے دھیرے لوگ اس نہر کے کنارے آ کر بسنے لگے۔ جیسے جیسے اس نہر کے کنارے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی، میں اور چشمہ لوگوں کی ضرورت بنتے گئے۔ شیطان نے دھیرے دھیرے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ میری پوجا کرنے لگے۔ میں اس بات سے بہت ناراض تھا کیونکہ میں صرف ایک درخت تھا جسے ایک مہربان خدا نے پیدا کیا تھا، لیکن شہر کے لوگ شیطان کے دھوکے میں آ چکے تھے۔ اب ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس نہر کے کنارے تقریباً 12 شہر بنائے اور ان میں سے ہر ایک کا ایک نام رکھا۔ ان 12 شہروں کے درمیان شہر اسفندیار کو حکومت کا کیپٹل بنایا گیا۔ میں بھی اسی شہر میں تھا۔ ان 12 شہروں کے لوگ میرے شاخوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے شہروں میں میری شاخوں سے صنوبر کے درخت لگائے، اور وہ چشمہ جو میرے قریب سے بہتا تھا اس کے پانی کو بھی کھینچ کر اپنے اپنے شہر کے صنوبر کے درخت تک لے گئے۔ ہر شہر میں میری شاخوں سے ایک بہت ہی بڑا اور ہرا بھرا درخت اگا، مگر یہ نادان اور گمراہ لوگ ایک خدا کی جگہ اس درخت کی عبادت کرتے۔ ہر مہینے ان شہروں میں سے کسی ایک شہر میں ایک تہوار منایا جاتا جس میں سے دوسرے شہروں کے لوگ بھی شریک ہوتے۔ تہوار والے دن ریشم کے ایک بڑے سے کپڑے کو وہ صنوبر کے درخت پر ایک خیمے کی طرح باندھتے اور اس پر بہت خوبصورت پینٹنگ کرتے۔ پھر اس کے بعد اپنے شہر کے اس صنوبر کے درخت کی عبادت شروع کرتے۔ وہ لوگ خوب ناچتے گاتے، شور مچاتے اور مختلف طرح کی گناہ کرتے تھے۔ شیطان بھی ان کی نادانی اور بے وقوفی سے خوب فائدہ اٹھاتا۔ وہ اس موقع پر میری شاخوں کو ہلاتا اور خود سے آواز نکالتا۔ لوگ سوچتے کہ ان کا جھوٹا خدا ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ان حالات میں خدا نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ وہ بہت مہربان اور لوگوں کے ہمدرد تھے۔ وہ میرے نیچے کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرتے اور اس سے دعا کرتے تھے۔ میں بھی خدا کے اس پیغمبر کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتا تھا۔ خدا کے یہ عظیم پیغمبر کئی سال تک لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ یہ صرف ایک پیڑ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اسے اور سب کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے پیغمبر کی ایک نہ سنی۔ جب وہ لوگ بالکل نہ مانے تو خدا کے اس پیغمبر نے مجبور ہو کر دعا کی کہ میں سوکھ جاؤں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور خدا پر ایمان لے آئیں۔ لیکن نادان لوگ خدا پر ایمان لانے کے بجائے پیغمبر پر غصہ ہو گئے اور انہوں نے پیغمبر کو پکڑ کر مار ڈالا اور انہیں میری شاخوں کے نیچے دفن کر دیا۔ خدا نے قرآن میں بھی ان کے بارے میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ یہ کہانی تھی ان ظالم لوگوں کی جنہوں نے خدا کے بجائے ایک پیڑ کی عبادت کی اور اللہ کے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا۔